نافرمانی تو اپنے رب کی ہے، وہ ہے اس اعتبار سے بالکل سب بڑا ہو تو چھوٹا اس کی نافرمانی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ میں تمہیں بتلاؤں؟ پھر آپ نے اس کی تفصیل فرمائی، وہ یہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، جس کی تفصیل گزشتہ کل کچھ مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، اسی پر میں کچھ عرض کر رہا تھا گزشتہ کل، والدین کی نافرمانی، اور میں نے اس پر ایک بات کہی تھی، نافرمانی یہ حکم دے ماں باپ کسی چیز کا اور ہم نہ کریں، یہ تو ہے ہی نافرمانی، بلکہ جس سے انہیں دکھ پہنچے وہ تمام چیزیں نافرمانی۔ ہاں وہ کسی گناہ کروانا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے تو نہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر یہ دونوں تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر آمادہ کرنا اور زور ڈالتے ہیں تو ان کی باتیں نہ مانو، لیکن اس کے باوجود صاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیاوی زندگی میں اور دنیا میں ان کے ساتھ چاہے کافر ہوں حسن سلوک کرتے رہو۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہاں قریب میں ایک لڑکا بیمار ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہے، تلقین کی جا رہی ہے کلمے کی، تو وہ پڑھنے کو تیار نہیں، دوسری باتیں کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کہتے زبان سے نہیں نکل رہا، وہ خود ایسا کہہ رہا۔ اچھا وہ مسلمان ہے؟ کہا کہ ہاں زندگی میں وہ کلمہ پڑھتا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اب حضور تشریف لائے اور اس سے کہا لڑکے کلمہ پڑھ، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس نے خود بتایا والدین کی نافرمانی، والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تیری ماں زندہ ہے؟ زندہ ہے، بلاؤ اس کو لاؤ۔ اور پھر والدہ آئی ان کی، اور اس سے کہا گیا کہ ہم آگ روشن کرتے ہیں اور اس میں اس لڑکے کو ڈالا جائے گا، تم اس کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ اس نے کہا ہاں ضرور کروں گی، سفارش کروں گی۔ تو کہتے ہیں یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، اس وجہ سے سفارش کرو اور معاف کر دو اللہ کو گواہ کر کے۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے میں اسے معاف کروں۔ پھر کہا غلام قل لا الہ الا، اب پڑھو، تو اس نے پڑھ لیا۔ چلے ایسی چیز ہے حقوق الوالدین، بہت سخت چیز ہے، بہت۔ اب تو پتہ نہیں، آج کل تو عجیب نافرمانی کا دور ہے، عجیب نافرمانی۔ ایک تو پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ تو یہ پرانے لوگ ہیں، ان کی فکر پرانی، وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ حضرت علی، ایک عجیب قول میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا، کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا وہی طرز اختیار نہ کرو جو تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ روا رکھا، اس لیے کہ انہم خلقوا لغیر زمانکم، وہ تمہارے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ہر چیز میں نہیں، لیکن جو وزڈم کی چیزیں ہیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، اس کے متعلق تو باپ کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، سمجھتے ہیں یہ تو جانتے ہیں۔ حالانکہ عمر بڑھتی ہے آدمی کو تجربہ بڑھتا ہے۔ سلیل مجربا الحکیم، عربی کی ایک کہاوت ہے، مجرب کو پوچھو، تجربہ کار کو، حکیم جس نے جانا ہے اسے مت۔ ایک آدمی کو آپ راستہ پوچھے جو گزرا ہے وہاں سے، وہ تو بالکل، اور ایک تو آپ بنا کر دے گا نقشہ کہ یہاں سے یوں جائیں گے، آپ پھر یوں مڑیں گے، یوں جائیں گے، نہیں۔ اور آپ کے سامنے مجرب بھی ہے، تجربہ کار اس کا، اس سے پوچھو۔ تو باپ کیسا ہی ہے، وہ بڑی عمر کا، بعض چیزوں میں چلو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن بعض چیزوں میں، اور بعضا باپ تو جاہل بھی ہو لیکن فطانت بیٹوں سے بڑی ہوئی ہے۔ بھائی تاریخ میں
کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے لیکن کیسے فتیم تھے. اکبر بادشاہ پڑھا لکھا نہیں تھا آپ کو معلوم ہے, لیکن اس نے کتنے سالوں حکومت کی, کامیابی کے ساتھ حکومت کی. ہمارے یہاں بہت اس کے متعلق اچھا نہیں ہے کہ وہ سارے میں تو خود میں نے نینی تھا اس کے زمانے میں, ایک مجھے یاد آیا تاریخ کی کتاب, ایک بہت بڑا سادھو سنت یا سوامی جو بھی کہیے پنڈت, گویا اس کا مرید جیسا ہو گیا تھا یہ اکبر بادشاہ. جب وہ اپنے محل میں سوتا تھا تو باہر ایک بیڑ چارپائی تھی بہت اچھی, اس پر وہ آتا تھا, رسیوں سے کھینچا جاتا تھا. اکبر بادشاہ دراز ہے اپنے بستر پر اور یہ جناب سناتا تھا اپنی مذہبی باتوں کو, اور بادشاہ سنتا تھا اور بڑے مزے لیتا تھا اس سے. تو گڑبڑ ہو گیا تھا اس کا مطلب, گڑبڑ مل جانا, ایک ہے گڑبڑ وہ الگ چیز ہے, لیکن پڑھا ہوا نہیں لکھا تھا. لیکن ان کے یہاں تو مغل اعظم ہے, وہ غیروں کے یہاں تو سب سے بڑا مغل تو یہی ہے کہتے ہیں. تو پڑھے لکھے نہ بھی ہوں, بہت سے ایسے اور بھی گزرے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے حکومت کی. تو کیا ضروری ہے کہ باپ پڑھا لکھا اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس کی سمجھ نہیں ہے. تو یہ یہاں تو نافرمانیوں کا ایسا دورہ ہے, بس کیا کہیں. تو اچھی بات ہے کہ ان کے کانوں میں ان کی باتیں پڑتی رہتی ہے تو کچھ کنٹرول نہیں. ورنہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا واقعہ کہ باپ زندہ ہے اور اس کی ملکت میں حصہ لینے کے لیے بیٹا اچانک داخل ہوتا ہے گھر میں اور کہتا ہے رام 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 رام. ارے ادھر نے تاکہ میں نے آپ ہو کیسے مارو وارسو آپ ہی تو کیسے مارو حصہ. باپ کو مجبور کر رہا ہے ظالم اور کلمہ پڑھ رہا ہے رام رام. ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور اتنے شقا لوگوں سے میرے سامنے یہ روایت آئی ہے کہ میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا, یعنی میں ان شخص کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. ایسے شخص کے ذریعے سے بات آئی ہے, میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے یہاں یہ ہوا ہے. حقوق الوالدین. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور او قول الزور. راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جب ارشاد فرمائی تو تکیہ لگائے ہوئے تھے, سہارا لیے ہوئے تھے. وہ جو بھی ہو تکیہ, دیوار ہو یا جو بھی چیز ہو, سہارا لیے ہوئے تھے. پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا وشہادت الزور, جھوٹی گواہی. اس کی اہمیت کو بتلانے کی پہلے جو دو گناہ ہیں اشراک باللہ, مومن سے, اور اس وقت کے مومن سے تو متصور نہیں ہے وہ کہ وہ مسلمان وہ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے. اور جو سمجھدار سلیم متبع ہو والدین کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے. لیکن یہ آنے والا گناہ ایسا ہے کہ آدمی اس میں پڑ جاتا ہے. شہادت الزور, راوی کو شک ہے آپ نے شہادت الزور فرمایا یا آپ نے قول الزور فرمایا, جھوٹی گواہی یا جھوٹا کہنا یا جھوٹ بولنا. تو جھوٹ بولنا کتنی خراب چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ بیٹھے اس کی وجہ سے. تو ایک حدیث میں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور ایک حدیث میں فرمایا گیا اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. وہ تو ہمیں وہ نہیں, ہم نہیں سونگھ سکتے, اسے محسوس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں, یہ حواس ان کی قوت محدود اور لمیٹڈ ہے, لیکن وہ تو سونگ لیتے ہیں. خاص بدبو ہوگی اس کی. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ جب آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہ یہاں سے اتر جاتا ہے, اور کہتے ہیں وہ جو سانس لیتا ہے وہاں گناہ ہو تو اس کے رنگ سے وہ معلوم ہوتا ہے ان کو, اور وہ لکھتے ہیں. تو فرشتوں کو تو محسوس ہو جاتا ہے, ان کے حواس کا کیا کہنا بھائی, وہ تو دیوار پار کر کے ہی نکل جائے.
ان کا کیا کہنا ہے؟ تو 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو سے. اتنی بری چیز ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے مسلمان. یہاں تو نسبتاً کم ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا ہر آدمی کو خوشحال بنا رکھا. اگر آدمی تدبیر سے کام لے تو یہاں اس کی آمدنی اتنی ہوتی ہے یا حکومت کی طرف سے اسے اتنا ملتا ہے کہ اس کا گزران ہو سکتا ہے بغیر کسی تعب کے. آدمی ان کنٹرول ہو، فضول خرچ ہو، مصرف ہو تو الگ بات ہے. دیکھیے نا یہ لوگ اڑا دیتے ہیں پبوں میں جا کر، اور ہفتے کے آخر میں بالکل کڑکے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف ہماری قوم کو دیکھیے الحمدللہ کہ بچانے کا جو ایک، میں مرض نہیں کہوں گا، بہت اچھی نعمت ہے اللہ نے ان کو دی کہ وہ اسراف سے بچ رہے ہیں، اور اسراف سے بچ کر اپنے لیے بھی سہولت کا سامان کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی قوم کو بھی دے رہے ہیں. یہ گزشتہ تو یہاں کے وزیر اعظم نے غالباً رمضان میں قبول کیا تھا، اور میں برابر سنتا رہا ریڈیو پر، یہ قوم جو ہے سب سے زیادہ جنرس ہے یہاں انگلستان میں، سب سے زیادہ سخی ہے مسلمان. تو بعض چیزیں، بعض امراض تنگی کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں وہاں ہمارے یہاں یہ چیز ہے. حکومت کی طرف سے کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور تب بھی شریعت تھوڑی اجازت دیتی ہے کہ تم جھوٹ بولو. لیکن وہاں اتنے قسم کے جھوٹ چل رہے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. جھوٹی سفارش، جھوٹے سرٹیفکیٹ، اسے تو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہاں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرے پاس. 1-2 مرتبہ اتنے سالوں میں 2 شخص آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب، پہلی مرتبہ ملاقات یا دوسری مرتبہ، 1 مرتبہ مسجد میں آیا، ملا، پھر دوسری مرتبہ 1 ہفتے کے بعد کہ مولوی صاحب مجھے ضرورت ہے، لکھ دیجیے 5 سال سے آپ مجھے پہچانتے ہیں. میں کہا کہ میں کیسے جھوٹ لکھ سکتا ہوں، آپ ذرا بتلائیے. اشراف کرتا رہا میں مسلمان ہوں یہ ہوں، تب بھی کیسے میں لکھ سکتا ہوں؟ یہ لکھوانا اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر کہ میں مریض ہوں اور بیمار ہوں، یہ بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ. اور وہاں دوسری ایک چیز چلتی ہے، تم اخیر 5 سال میں حج میں گئے ہو نہ، جانا ہوتا ہے تو نہ لکھ دیتے ہیں. جا رہا ہے حج میں، نفلی حج ہے، ایک حج کر چکا ہے، نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، لکھ رہا ہے اخیر 5 سال میں نے حج نہیں کیا. بتائیے اب اپنی جگہ پر حج تو ہو جائے گا، لیکن یہ کتنا بڑا گناہ جھوٹ کا سہارا لے کر یہ جناب گئے ہیں. ایک تو ہونا ہے حج کا صحیح، اور ایک ہونا ہے قبول. 2 الگ الگ چیزیں. مفتی صاحب کو پوچھو گے آپ کہ بھئی میں نے سارے ارکان ادا کر دیے ہیں اور سب کچھ کیا ہے، میرا حج صحیح ہوا؟ کہا کہ صحیح. قبول ہوا؟ ہم نہیں جانتے. قبول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جھوٹ کی اتنی قسمیں رائج ہیں. ایک آدمی صرف الف باتا سا پڑھاتا ہے اور لوگوں کو جاؤ بچوں کو کہے گا کہو مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، اپنے کو مولانا کر دیا اس. ہم نے 10 اور 15 سال تک درس نظامی پڑھا ہے اور اپنا وقت وہاں صرف کیا ہے، تب جا کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم درس نظامی ہم نے پڑھا ہے یا عالم ہیں. لیکن یہ کہے گا کہ مولانا، اور لوگ کہیں تو خوش بھی ہیں جناب، اور خوش بھی ہیں اور اسے پھیلا بھی رہے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے کرے. یہ بھی ناجائز، بہت جھوٹ عام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھو میں کوئی مدرسے کو بچوں کو پڑھا نہیں رہا اس وقت ترمذی شریف، چونکہ میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو طالب علم نہیں ہے اس وجہ سے بعض موضوع کو میں، ورنہ تو مختصر چلتے کب سے پوری ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بعض اہم موضوع پر میں کچھ کھل کر بات کرتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آیت المنافق 3،
منافق کی 3 نشانیاں ہیں.